بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب محمد صادق اشرفی گجرات کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ زید ایک سنی عالم ہے جس نے دیوبندی کی نماز جنازہ دیوبندی امام کے پیچھے پڑھ لی ہے، تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ پھر زید کے پیچھے ایک اور سنی عالم بکر نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے، تو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زید نے یا تو یہ جانتے ہوئے کہ دیوبندی کا جنازہ ہے اور دیوبندی امام نماز جنازہ پڑھائے گا، ان دونوں کو مسلمان سمجھ کر جنازے کی نماز پڑھ لی، یا انہیں کافر سمجھ کر جنازے کی نماز پڑھ لی۔ اگر انہیں مسلمان سمجھ کر جنازے کی نماز پڑھ لی تو یہ بھی کافر و مرتد ہو گیا، بلکہ ان کے کفر میں شبہہ کیا تو بھی کافر و مرتد ہوا، کہ علماء حرمین طیبین نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جس نے ان کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ اس صورت میں زید پر اعلانیہ توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسوں کے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 کے اندر ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور حدیث شریف میں ہے: وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ یہ حدیث مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، عقیلی اور ابن حبان کی روایات کا مجموعہ ہے۔ انوار الحدیث کے صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے، یعنی نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 9 باب الجنائز صفحہ نمبر 172 پر تحریر فرماتے ہیں: رافضی منکر بعض ضروریات دین تھا، اور کسی شخص نے باآں کی اس کے حال سے مطلع تھا، دانستہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے استغفار کی، جب تو اس شخص کو تجدید اسلام اور اپنی عورت سے ازسر نو نکاح کرنا چاہیے۔ نیز فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 377 پر ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے فتاوی امجدیہ کے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب الجنائز صفحہ نمبر 313 پر تحریر فرمایا ہے: جسے معلوم تھا کہ امام رافضی یا غیر مقلد ہے اور اقتداء کی، تو اسے صالح امامت سمجھا، ایسے کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح چاہیے۔ اور اس کے حاشیے پر ہے: صالح امامت سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ اسے مسلمان جانا، کیونکہ کوئی بھی کافر امامت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ فتاوی فقیہ ملت جلد 1 کتاب الجنائز صفحہ نمبر 266 پر ہے: اگر اسے دیوبندی جانتے ہوئے مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی تو توبہ، تجدید ایمان، اور بیوی ہو تو تجدید نکاح بھی کرے۔ ہاں، اگر زید نے دیوبندی امام کے پیچھے دیوبندی جنازے کی نماز کسی کے دباؤ میں یا چاپلوسی میں یا کسی دنیاوی نفع کے لیے ان کو کافر سمجھ کر پڑھ لی تو فاسق ہو گیا۔ اس صورت میں بھی زید پر اعلانیہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ بہرحال زید جب تک توبہ نہ کر لے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر مسلمان اس حالت میں اسے امام بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ شرح عقائد صفحہ نمبر 160 پر ہے: لا کلام فی کراہۃ الصلاۃ خلف الفاسق والمبتدع اذا لم یؤد الفسق او البدعۃ الی حد الکفر۔
اما اذا ادا الیہ فلا کلام فی عدم جواز الصلاۃ خلفہ، یعنی فاسق اور بدعتی کے پیچھے یقیناً نماز مکروہ ہو جاتی ہے جبکہ فسق یا بدعت حد کفر کو نہ پہنچا ہو، لیکن جب فسق اور بدعت حد کفر کو پہنچ چکا ہو تو بالکل فاسق اور مبتدع کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور شرح عقائد کے صفحہ نمبر 479 میں ہے، لو قدموا فاسقا یاثمون، اگر لوگ کسی فاسق کو امام بنائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ فتاویٰ فقیہ ملت میں ہے، اگر کسی کے دباؤ میں یا چاپلوسی میں آ کر اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اعلانیہ توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کسی دیوبندی کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا عہد کرے۔ جلد نمبر 1 کتاب الجنائز صفحہ نمبر 260۔ یہاں تک تو زید کا حکم تھا، اب بکر کا حکم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر زید پر حکم کفر ثابت ہو اور بکر نے اس کے کفر کو جانتے ہوئے اسے مسلمان سمجھ کر اقتدا کی تو یہ بھی کافر و مرتد ہو گیا کہ کافر کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر زید پر حکم کفر ثابت نہ ہو تو بھی بکر اس کی اقتدا کی وجہ سے کم از کم فسق عملی کا مرتکب ہو کر فاسق ہو گیا، لہٰذا دونوں صورتوں میں بکر جب تک اعلانیہ توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت میں کافر کی اقتدا ہے اور دوسری صورت میں فاسق کی اقتدا ہے، جو کم از کم مکروہ تحریمی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ فقیر محمد صدام حسین برکاتی فیضی، خادم میرانی دارالافتاء و جامعہ فیضان اشرف، رئیس العلوم اشرف نگر، کھمبھات شریف، گجرات۔